حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتا ہے، اور انسان کی دعائیں ہی انسان تک وہ سب کچھ لے آتی ہیں جو اس کے نصیب میں بھی نہیں لکھا ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا دوست ہاتھ اور آنکھ کی طرح ہوتا ہے۔ جب ہاتھ کو درد ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے، اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسو صاف کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اس کے مخلوق کی مدد کیا کرو، دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 6 چیزوں کی شکایت کبھی مت کرنا۔ نمبر 1، اپنے قسمت کی۔ نمبر 2، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی۔ نمبر 3، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی۔ نمبر 4، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی۔ نمبر 5، غیر کے سامنے اپنے دوست کی۔ نمبر 6، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضروریات کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کچھ رشتے اللہ خود ختم کرتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے، بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو نامردوں کی پہچان ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ فرمایا، کوئی اپنا ہو تو کبھی نہیں بلاتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 40 دن تک صرف سچ بولو، پھر تم جو بولو گے وہی ہونے لگے گا انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حق بات کی پہلی نشانی ہے کہ اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے، جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ حق بات نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ، تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تمہیں کم عمر میں ہی بہت پریشانیاں آ رہی ہیں تو سمجھ لینا تمہارا رب تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، تمہارا ایک رب ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ حضرت علی نے فرمایا، پیسوں کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، محبت کا اصل حقدار تو اللہ ہے، بس تم اس کے آگے جھکو، وہ تمہیں کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان کو اللہ کی محبت تب نظر آتی ہے جب اسے دنیا کی محبت تھکا دیتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں گے، لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، بری عورتوں سے بالکل دور رہو، اور جو شریف ہیں ان سے بھی ہوشیار رہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا کہ یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی۔ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص کسی کی عیب کی تلاش میں رہتا ہے اسے کوئی نہ کوئی عیب مل ہی جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے،
وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ یاد رکھنا، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا۔ حضرت علی نے فرمایا جو بہت اچھا لگے اس سے بہت کم ملا کرو، اور جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کرو، کیونکہ جو جتنا قریب ہوتا ہے اسے دنیا اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ دنیا میں صرف ایک ہی محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صبر 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک اس چیز کا صبر جو تمہیں تکلیف دے، اور دوسرا اس چیز کا جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کرو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگ کہتے ہیں اچھا دل والا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اچھا دل والا انسان بہت زیادہ تکلیف اٹھاتا ہے، کیونکہ ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے وہ دوسروں سے اچھے کی امید رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک اللہ ہی ہے، وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب فرمایا ہے، گزرے ہوئے زندگی کو یاد نہ کر، تقدیر میں جو لکھا ہے اس کی فریاد نہ کر، جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں اپنا آج برباد نہ کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ کبھی بھی اپنے جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ مت کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا انشاءاللہ۔ حضرت علی نے فرمایا ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کے بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ حضرت علی نے فرمایا جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے، اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا، کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ اس کے دل میں جگہ بنانا محبت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اگر ماں تم سے راضی ہے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ بھی تم سے راضی ہے، کیونکہ ماں کی رضا میں ہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔
حضرت علی نے فرمایا جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا تم جو گالی، غصے یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے لیے وقت نکالو اور وقت پر نماز ادا کرو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 1000 دوستوں میں سے اس دوست کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری برائی برداشت نہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کریں جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کئی زیادہ خاص ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کسی کے لیے حد سے زیادہ پریشان مت ہوں، کیونکہ جب اللہ بہتر سے دور کرتا ہے تو بہترین سے نوازتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی صرف 2 بار قدر کرتا ہے، ایک ملنے سے پہلے اور ایک کھو دینے کے بعد۔ محبت کی پہلی شرط عزت ہے، اور جو عزت نہیں دے سکتا وہ سچا پیار بھی نہیں دے سکتا۔ حضرت علی نے فرمایا جاہل نہ تو اپنی کمزوریوں کو سمجھتا ہے اور نہ ہی نصیحت کرنے والوں کی باتوں کو قبول کرتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے پاس ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ جب تو کسی پر احسان کرے تو اس کو چھپا کر رکھ، اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کر۔ اگر کوئی تم سے ناراض ہے اور اسے اس بات کا غرور ہے کہ تم اسے مناؤ گے تو تم اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی گونگا تو کبھی بہرا ہونا پڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا وجود، آپ کے الفاظ، آپ کی ذات کسی کے لیے بوجھ ہے تو سب معمولات وقت اور حالات پر چھوڑ دیں۔ حضرت علی کا فرمان ہے تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ اور تم جو گالی غصے میں یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہارے قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عقل ایسی دوست ہے جس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور خواہش ایسی دشمن ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے، لیکن اگر تمہاری زبان میں مٹھاس ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی۔ ہر نیکی کرنے والوں کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا سوائے صبر کرنے والوں کے، کیونکہ انہیں بے اندازہ اور بے حساب دیا جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا اپنے راز کو اپنے تک ہی رکھو، کیونکہ جب تک تمہارا راز تمہارے پاس ہے وہ تمہارا غلام ہے، اور جب تمہارا راز دوسرے تک پہنچ جاتا ہے تو تم اپنے راز کے غلام بن جاتے ہو۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائے۔ اعتبار ضرور کریں دوسروں پر، لیکن کسی کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو اندھا سمجھنے لگے۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ کے ڈر سے ایک گناہ چھوڑنا لاکھ تہجد اور نفل سے بہتر ہے۔ حضرت علی نے فرمایا سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بدلہ لینے والوں سے مت ڈرو، ہمیشہ معاف کرنے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا بدلہ اللہ لیتا ہے۔ کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے، اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنی زبان کو یوں محفوظ رکھو جس طرح سونا اور چاندی کو محفوظ رکھتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے وہ انسان ہمیشہ غم میں مبتلا رہتا ہے جو اپنی ضروریات بڑھا لیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کوئی کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو اسے بخش دو، کیونکہ بہادروں کا کام معاف کر دینا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے، دکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرنا چاہے، وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوسروں کے دلوں کو کچل کر آگے بڑھنے والے لوگ آخرت میں بہت پیچھے کھڑے ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافقین کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر انہیں ہی لگتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ تھامنا چاہتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 4 رشتوں کو کبھی مت توڑنا ورنہ تم زندگی میں برباد اور فنا ہو جاؤ گے۔ نمبر 1 اپنے ماں باپ سے کبھی رشتہ مت توڑنا۔ نمبر 2 اپنے استاد سے کبھی رشتہ مت توڑنا۔ نمبر 3 اپنے خاص دوست سے کبھی رشتہ مت توڑنا۔ نمبر 4 آپ کے دل کے جو قریب ہو اس سے رشتہ کبھی مت توڑنا، ورنہ آپ زندگی میں برباد اور فنا ہو جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی بھی دعا رد نہیں کی جائے گی انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو محبت آپ کو اللہ سے نہیں جوڑتی وہ ایک دھوکہ ہے، فریب کے علاوہ کچھ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوسرے کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی جھوپڑی میں حکومت کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں کے غلام مت بنو جب اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ پاک بہت غور سے سنتا ہے،
تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی انسان کی خوبی کو پہچانو اور اسے بیان کرو، لیکن اگر کسی کی خامی مل جائے تو یہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جھوٹ بول کر بھروسہ توڑنے سے بہتر ہے کہ سچ بول کر رشتہ توڑ دیا جائے۔ رشتہ پھر بھی جڑ جائے گا لیکن بھروسہ کبھی نہیں جڑتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ جاؤ کہ تم نے اپنا ایمان کھو دیا۔ انمول باتیں، 3 عورتوں سے ہمیشہ دور رہو، وہ تمہیں کنگال کر دیں گی۔ نمبر 1، جھوٹی عورت جو ہمیشہ تمہیں دھوکے میں رکھے گی۔ نمبر 2، بخیل عورت جو اپنے تھوڑے سے نفع کے لیے تمہارا بہت سا نقصان کر دے گی۔ نمبر 3، بد عمل عورت جو تمہیں ایک نوالے پر بیچ ڈالے گی۔ انمول باتیں، جب بھی آپ اکیلے ہوں تو اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ خدا نے باقی سب کو رخصت کیا ہے تاکہ وہاں صرف آپ اور وہ ہوں۔ انمول باتیں، لوگوں پر کبھی ان کے طاقت سے زیادہ وزن نہ رکھنا، اس لیے کہ تم جسے ناقابل برداشت تکلیف دو گے وہ تم سے علیحدہ ہو جائے گا۔ اس صورت میں اکیلے رہ جاؤ گے، تمہارا کوئی بھائی اور دوست تمہاری مدد نہیں کرے گا، بالآخر ذلیل ہو جاؤ گے۔ انمول باتیں، زندگی ایک خوبصورت خواب ہے جسے اپنی محنت اور کوشش سے پورا کرنا چاہیے۔ انمول باتیں، جو بات دشمن سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو وہ دوست سے بھی پوشیدہ رکھنا، ہو سکتا ہے تمہارا دوست بھی تمہارا دشمن بن جائے۔ اپنی بڑی سے بڑی نیکی کو بھی کبھی عظیم مت سمجھنا اور کبھی بھی اپنے چھوٹے سے گناہ کو حقیر مت سمجھنا۔ انمول باتیں، ایک بزرگ نے فرمایا، پوری دنیا میں ایک ہی شخص ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے اور وہ آپ خود ہیں اور کوئی نہیں۔